اور شبنم کا کیا کہا؟ نمی دینا. اس کا مطلب ہے شریروں کے لیے وہ شعلہ ہے اور صادقوں کے لیے زندگی ہے. آسان لفظوں میں یہ کہا جائے تو کیا ہے؟ شریروں کے لیے موت ہے اور صادقوں کے لیے زندگی ہے. یہ کلام ہے. شکر گزاری کرتے ہیں تمام خاندانوں کے لیے. خداوند نے جو اپنے خادم کو برکت دی، میں تمام ان خاندانوں کے لیے، بھائی نیت کے لیے، بھائی فیل کے لیے، بھائی ساجد کے لیے، ماسٹر کامران کے لیے، بھائی ہارون کے لیے، بھائی سلیمان کے لیے، بھائی آصف کے لیے، بھائی خرم کے لیے، بھائی فلپ کے لیے، بھائی فری کے لیے، آنٹی غزالہ کے لیے، باجی مسرت کے لیے، نعیم بینی کی فیملی کے لیے، بھائی فیصل کی فیملی کے لیے، بھائی قاسم کی فیملی کے لیے، بھائی عدیل کی فیملی کے لیے. یہ سب ہم سے پیار کرتے ہیں اور یہ آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے ہیں. ہم عرصہ 5 سال سے خدا کی نام کو جلال دے رہے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں. اس مذبح کو، اس سے پہلے کہ میں کلام کی طرف بڑھوں، میں اپنی گواہی دینا چاہتا ہوں. اس مذبح کو خدا نے برکت دی ہے اور اس مذبح کو خدا نے کلام کی اشاعت کے لیے، کلام کو دنیا میں کونا کونا میں پہنچانے کے لیے خدا نے اس کلام کے اس مذبح کے خادم کو خدا نے لکھنے کا فضل دیا. ہاللیلویا. اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. میں ان تمام خادموں کے لیے جو ہمارے ساتھ ہم خدمت ہیں، میں ضرور نام لینا چاہوں گا بھائی عباس کا، پاسٹر عباس کا. وہ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں. اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. بیٹی مناہل کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. بیٹی انم نے اس مذبح سے جو گیت بنا وہ بیٹی انم نے گایا، بیٹی مناہل نے گایا، بیٹی اینجل نے گایا، پاسٹر کامران نے گائے. اور اب خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس سال اس کرسمس کے دنوں میں اس مذبح سے خدا نے جو ہمیں برکت دی ہے، جو ہماری خدمت کو برکت دی ہے، ہمارے گھرانے کو برکت دی ہے. بیٹی اینجل کرسمس کا گیت کر رہی ہے اور وہ گیت جو ہے آڈیو اس کا ہو چکا ہے. ابھی ہم سنیں گے بھی، خدا ان کے نام کو جلال ملے گا. اور آنے والے چند دنوں میں پاکستان کا ایک بہت بڑا نام گائکی کے حوالہ سے غلام عباس جو ہے، وہ اس مذبح سے جو خدا نے برکت دی خادم کو، وہ ہماری لکھی ہوئی غزل کو، مسیحی غزل کو بھی گانے والے ہیں. خدا ان کے نام کو جلال. ہاللیلویا. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. جو اپنی خدمت کو پہچانتا ہے خدا اس کو برکت دیتا ہے. ہاللیلویا. ہم جو ہیں ہمیں اس کو پالش کرنا ہے. ہم جو ہیں ہم نے اس کو پالش کرنا ہے. جو خدمت ہمارے پاس ہے، ہاں، روح تو ایک ہی ہے، نعمتیں طرح طرح کی ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری خدمت کچھ ہوتی ہے اور ہم کر کے کچھ اور رہے ہوتے ہیں. ہاں، اگر میں اچھا ساز نہیں بجا سکتا تو ضرور نہیں میں ساز ہی سیکھتا ہوں. ہاں، ساز بجانا کسی اور کا کام ہے. جو خدمت مجھے دی گئی ہے مجھے اس کو اس میں ہی قائم رہنا ہے، تو پھر میری خدمت بابرکت ہوگی اور پھر اس برکت کے وسیلے سے میں بھی برکت پاؤں گا. ہاں، تو یہ ہوتا ہے. خدمت میں جب آتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ سامنے خادم ضرور بننا چاہیے، پادری ضرور میرے نال لگے. پادری لگنا ضروری نہیں ہے. آپ کی خدمت جو آپ کو خدا دیتا ہے نا، اس میں خدا کے ساتھ آپ جڑے رہیں اور خدا آپ کو بڑھائے گا. ٹھیک ہے. ہم نے مختلف خادموں کے ساتھ کام کیا تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم نے اپنی خدمت کو پہچانا، ہم اس پہ قائم ہیں، اور جب ہم اس پہ قائم ہیں تو ہماری خدمت بھی قائم ہے. ہاللیلویا. ہم اس پہ قائم ہیں، اپنی خدمت پہ قائم ہیں تو ہم اس پہ مسیح میں بھی قائم ہیں. آئے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. آج پوری دنیا میں تھینکس گیونگ کے حوالے سے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. دن منایا جا رہا ہے اور آج شام ہم اسی کی نسبت سے ہم پریئرز وغیرہ لے رہے ہیں. خدا ان کی شکر گزاری خاندانوں کے لیے برکت چاہ رہے ہیں اور کلام کے اس حصہ پر بڑھتے ہیں. آئے میرے ساتھ نکالے زبور 119 اور اس کی 17 تا 24 آیت کو دیکھتے ہیں. زبور 119. یہ زبور جو ہے 119 جو ہے، یہ زبور کی کتابوں میں کافی لمبا زبور ہے اور اس کی بہت ساری آیات ہیں اور ان کو کافی حصوں میں جو ہے نا ڈیوائڈ کیا گیا. ہم سیالکوٹ کنونشن میں دیکھیں تو اس کے کافی سارے پورشنز بنائے گئے ہیں اور کچھ تو گیت ہم گاتے ہیں تو کچھ سانو آتے بھی نہیں ہے. اس کی بہت زیادہ کمپوزیشنز کی گئی. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. زبور 119 اس کی 17 تا 24 آیت ہم اس کو دیکھیں گے.
پڑھنا چاہتا ہے تو آزادی ہے، پڑھ سکتا ہے، ورنہ میں آگے بڑھیں۔ اپنے بندہ پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں۔ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ میں زمین پر مسافر ہوں اور اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ۔ میرا دل تیرے احکام کے اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے۔ تو نے ان ملعون مغروروں کو جھڑک دیا جو تیرے فرمان سے بھٹکے رہتے ہیں۔ ملامت اور حقارت کو مجھ سے دور کر دے کیونکہ میں نے تیری شہادتیں مانی ہیں۔ امراء بھی بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کرتے ہیں لیکن تیرا بندہ تیرے آئین پر دھیان لگائے رہا۔ تیری شہادتیں مجھے اور میری مشیر ہیں۔ آمین۔ خدا پاک آپ کے بڑے سے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس پر غور کریں، آیت 17 پر ہم نظر کرتے ہیں۔ اپنے بندہ پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں۔ اپنے بندہ پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا جب تک احسان نہ کرے میری زندگی، میرے جینے کا مقصد کچھ نہیں ہوگا۔ احسان کرے گا تو مجھے وہ حکمت دے گا، وہ مجھے شعور دے گا، وہ مجھے قوت دے گا، وہ مجھے برکت دے گا، وہ میرے بیٹے بیٹیوں کو وفادار رکھے گا، وہ میرے زندگی کے ساتھی کو وفادار رکھے گا، وہ میرے کاروبار میں برکت ڈالے گا اور وہ میرے قدموں کو مبارک کرے گا۔ میں گھر سے نکلوں گا تو مبارک ہوں گا، گھر میں داخل ہوں گا تو مبارک ہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا احسان مجھ پر ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر انسان پر خدا کا احسان ہے تو وہ روحانی اور جسمانی طور پر جیتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کے فرمان کو بجا نہیں لاتے، خدا کے فرمان کو جانتے نہیں، وہ جسم میں جیتے ہیں، وہ جسم میں جیتے ہیں مگر روح میں ہوتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے روح، جسم تو کمزور ہے مگر روح مستحکم ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جسم تو کمزور ہے۔ ہم اس کو پھر اس کا الٹ کر کے دیکھیں گے، اس کو جو ہے نا پھیر کر دیکھیں گے کہ یہاں آیت کیا کہتی ہے۔ جسم تو کمزور ہے مگر روح مستحکم ہے، روح مضبوط ہے۔ اگر اپنے بندہ پر خدا احسان کرتا ہے اور وہ جیتا رہتا ہے تو جیتے رہنے کے لیے روحانی طور پر ہمیں جسم میں بھی مضبوط رہنا ہے اور روحانی طور پر بھی مضبوط رہنا ہے۔ اور مضبوط رہنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام سے لپٹنا پڑے گا، اس کی نجات سے لپٹنا پڑے گا، اس کے برے کے بیش بہا بے عیب اور قیمتی خون میں ہمیں چھپنا پڑے گا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم روحانی طور پر، حقیقی طور پر جیتے ہیں، ورنہ ہم چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ چلتے پھرتے زندگی رکھنے کے لیے ضرور ہے کہ ہمیں جو زندگی کا مالک ہے اس سے لپٹے رہیں، تو پھر ہم زبور نویس کے مطابق، داؤد کے مطابق جیتے ہیں۔ اور تیرے کلام کو مانتا ہوں، تیرے کلام کو مانتا رہوں۔ اور جب مجھ میں زندگی ہوگی تو میں زندگی کو پہچانوں گا۔ اگر مجھ میں زندگی نہیں تو میں زندگی کو بھی اور اس کی حقیقت کو بھی سمجھ نہیں سکتا۔ آگے کہتے ہیں 18 آیت میں، میری آنکھیں کھول دے، میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب کو دیکھوں۔ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب کو دیکھوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں شریعت میں خدا نے بہت سے عجائب دکھائے۔ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں جانتے ہیں، بنی اسرائیل کے ساتھ خدا چلتا رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب وہ بیابان میں تھے تو خدا دن کو لکھا ہے کہ وہ سائبان کی طرح اپنے بادل کو ان پر تانتا اور رات کو آگ کا ستون بن کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا، اور تاکہ ان کو روشنی ملے، تاکہ ان کو راستے کے لیے نور ملے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میں اپنے نور کو تم پر چمکاؤں گا۔
تو اس نے اپنا کلام پورا کیا, اس نے اپنا وعدہ پورا کیا, اور وہ ان کے ساتھ ساتھ چلا. یہ تھے شریعت والے. یہ کون تھے؟ تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب کو دیکھوں. اب جو بیان کر رہا ہے داؤد خود بھی شریعت والا ہے, وہ شریعت میں ہے, شریعت کا پیرو ہے, شریعت کے خدا کو جانتا ہے. اور ہم جو اس کلام کو اسٹڈی کر رہے ہیں ہم ہیں فضل والے. ہم کون ہیں؟ ہم پر فضل ہوا. نہ تو ہم ابراہیم کے سلب سے پیدا ہوئے اور نہ ہی ہم شریعت والے ہیں. نہ ہم فزیکلی طور پر, جسمانی طور پر اس کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہم شریعت والے ہیں. ہم ہیں فضل والے. اور یہ فضل ہمیں یسوع مسیح کے لہو اور یسوع مسیح کی قدرت اور یسوع مسیح کے ذریعہ سے, اس کی نسبت سے, اس کے تعلق سے, اس کی وجہ سے, کیونکہ ہم جو ہیں ہم ہیں پیوند کیے ہوئے. کون سے ہیں؟ پیوند کیے ہوئے, لگائے ہوئے, جڑے ہوئے. اور پیوند کرنے والے نے یہ مناسب جانا کہ یہ میرے ساتھ چپکے, میرے ساتھ لگے. یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں قبول کیا. اور ہمیں پالوس کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے؟ ایک برگزیدہ نسل, شاہی کہانوں کا فرقہ اور ایک مقدس قوم ہونے کے لیے بلائے گئے. ہم دنیا کی تمام اقوام سے لیے گئے اور ہمیں ایک امت بنایا گیا ہے. اور وہ امت کا فخر یسوع ہے, اور اس امت کا فخر اس کا لہو ہے, اور اس کا فخر اس کی نجات ہے. اور وہ جو مردوں میں سے جلایا گیا وہی ہمارا فخر ہے, وہی ہماری شریعت ہے. اور ہم ہیں شریعت, فضل کی شریعت کے متحد. کس شریعت کے متحد ہے؟ فضل کی شریعت کے متحد. اور یہ ہے شریعت موسوی کے مطابق, یہ شریعت موسوی کی پیروی کرتے ہیں. اور داؤد بھی کہتے ہیں تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب کو دیکھوں, کیونکہ داؤد کے باپ دادا نے شریعت کے عجائب کو اور خدا کے ہاتھ کو اپنے اوپر دیکھا ہے. وہ اسی کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں زمین پر مسافر ہوں. آگے کیا کہتا ہے؟ کیونکہ وہ شریعت کو جانتا ہے اور اسے پتا ہے کہ شریعت میں لکھا ہے کہ انسان کی زندگی ہے جو ہے وہ 30 سال, 60 سال, 70 سال, اور لکھا ہے کہ اگر زور ہو تو 80 برس. یہ شریعت نے انسان کی میعاد کو, اس کی عمر کی میعاد کو مقرر کیا ہے. اور جو فضل والے ہیں یہ خداوند کے نام کو جلال ہے, دائمی زندگی رکھتے ہیں. ہاللیلویہ. یہ ایک بار مریں گے اور لکھا ہے کہ یہ مرنے کے بعد ان کو جو حقیقی بدن دیا جائے گا یہ لافانی بدن اختیار کریں گے. کون سا بدن اختیار کریں گے؟ جو نہ مرنے والا بدن ہے یہ ان کو دیا جائے گا. یہ ہے فضل کے فضل. میں زمین پر مسافر ہوں. وہ اقرار کرتا ہے میں زمین پر مسافر ہوں. اسے پتا ہے کہ میں ایک ٹائم آ رہا ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جانا ہے. آگے کہتے ہیں اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ. اور خدا کے فرمانوں کو جاننے کے لیے ضرور ہے کہ اس سے دل لگائے رکھیں. وہ اپنے بیدوں کو, اپنے مکاشفوں کو, اپنے کلام کے پوشیدہ رازوں کو صادقوں پر ظاہر کرتا ہے. عاجز اور ہمبلوں پر, جو جھکے رہتے ہیں, جو وفادار رہتے ہیں اپنے اکلیسیا کے ساتھ, اپنے خادموں کے ساتھ, اور جو خدا کے تربیت دینے والے خدا کے بندے ہیں, بزرگ ہیں, خادم ہیں, ان سے جب وہ جڑا رہتا ہے تو ان کی وسیلہ سے خدا اس کی زندگی میں فرمان کو لاتا ہے, فرمان کو, کلام کو لاتا ہے. وہ کلام کو سنتا ہے, کلام اس کے لیے بابرکت رہتا ہے, اور وہ کلام کے وسیلہ سے پوری زندگی برکت میں چلتا ہے. اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. زبور نویس پہلے میں کہتا ہے کہ میں تجھے پانیوں کی ندیوں کے پاس لگاؤں گا اور تیرا پتا بھی نہیں مرجھائے گا. آپ جانتے ہیں زمین پر جو بھی درخت بنتا ہے اس کے پتے مرجھا جاتے ہیں, ہر سال وہ نئے پتے اس پر آتے ہیں. اور ہمیں کہا گیا کہ تیرا پتا بھی نہیں مرجھائے گا, یعنی کہ میں روٹ سے لے کے, جڑ سے لے کے تنا تک اور پھر پتوں تک کیا ہوں, سرسبز شاداب ہوں. یہ خدا چاہتا ہے, اور اس کے لیے ضرور ہے کہ ہم وفاداری کے ساتھ کلام سے جڑے رہیں. اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ, میرا دل تیری احکام کے اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا رہے. اچھا, یہ کسی کلام, خدا کے کلام کو جاننے کی ایک بہت بڑی
قسموں میں سے ایک قسم ہے. اگر میں کلام پر ہم غور کرتے ہیں، دن کو پڑھتے ہیں، دوپہر کو پڑھتے ہیں، شام کو پڑھتے ہیں، رات کو پڑھتے ہیں، اور اٹھتے بیٹھتے ہم کلام کو پڑھتے ہیں یا اس کی جستجو کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اور طلب کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ ہم تڑپیں. تڑپ یعنی کہ میری جاننے کی جستجو کی جو حرارت ہے نا، اس میں تڑپ ہونی چاہیے، شدت ہونی چاہیے. اور جب شدت ہوگی تو خدا اتنا، جتنی آپ شدت دکھائیں گے خدا اتنا اپنا مسا دے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا کا دگنا مسا الیشا پر ٹھہرا. یہ اس کی طلب تھی. وہ اپنے استاد سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا. استاد کو پتا تھا کہ آج میں اٹھایا جاؤں گا، تو وہ جدھر جدھر جاتا تھا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا. وہ کہتا جا، وہ گھر جا، واپس کہتا نہیں میں تیرے نال ہی رہنا، میں تیرے ساتھ جیوں گا، تیرے ساتھ مروں گا. یہ طلب تھی، یہ شدت تھی، یہ حرارت تھی. وہ جانتا تھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے. اور جب آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کلام سے لپے رہیں گے، اس کے ساتھ شدت دکھائیں گے، طلب دکھائیں گے، تو کیوں کر خدا آپ کو مسا نہ دے گا؟ کیوں کر آپ کو دگنا مسا آپ پر نہ ٹھہرے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا. آپ اپنی شدت دکھائیں، اپنی طلب دکھائیں، اپنا پیشن دکھائیں، اپنا ایمان دکھائیں، اپنی لگن دکھائیں، تو خدا آپ کو اور آپ کی اولاد کو، آپ کے روٹی پانی کو 7 پت کی بیوہ سے زیادہ برکت دے گا. ہاللیلویہ. ہائیکل میں ڈالنے والی کنگال عورت جس نے 2 دمڑیاں ڈالی، آپ کو 1000 دمڑیاں ڈالنے والا بنائے گا. ہاللیلویہ. خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، آپ کی اولاد کو برکت دینا چاہتا ہے. لیکن ضرور ہے کہ آپ شدت دکھائیں، طلب دکھائیں. جس طرح ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، داؤد نے طلب دکھائی ہے. ٹھیک ہے. میرا دل تیرے احکام کے اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے. کہتے ہیں یا جو کہیں گے سارا دل کے خدا کے کلام سے تڑپتا رہتا ہے. ہم بھی ایسا کہتے ہیں، لیکن اس میں شدت نہیں ہے، حرارت نہیں ہے، اس میں وہ جوش نہیں ہے، وہ پیشن نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے تو پھر خدا آپ کو بھی استعمال کرے گا. تو نے ان معلوم مغروروں کو جھڑک دیا جو تیرے فرمان سے بھٹکتے رہتے ہیں. جو بھٹک گیا، جو انکار کر گیا، جو منکر ہو گیا، وہ کلام اسے کیا کہتے ہیں؟ معلوم ہے اور مغرور ہے. وہ مغرور کی وجہ سے معلوم ہے. اگر وہ مغرور نہ ہوتا تو وہ معلوم بھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے. اور وہ بھٹکتا بھی نہ. جو تیرے فرمان سے بھٹکتے رہتے ہیں. ملامت اور حقارت کو مجھ سے دور کر دے. اچھا، ملامت اور حقارت بعض دفعہ صادقوں کے لیے بھی شریر جو ہے وہ ملامت کرتے ہیں، مطلب کسی کی غیبت ہی کرتے رہنا، ہاں چغلیاں کرتے رہنا. یہ ملامت اور حقارت کو مجھ سے دور کر دے کیونکہ میں نے تیری شہادتیں مانی ہیں. اب اس کا فخر کیا ہے؟ داؤد کیوں کہتا ہے کہ ملامت اور حقارت کو مجھ سے دور کر دے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تیری شریعت اور شہادت کو مانا ہے. اس لیے یعنی اس کا حقارت اور ملامت مجھ سے دور ہو جائے، اس کا پیمانہ اس نے کیا رکھا ہے؟ شہادت کو ماننا. اگر وہ شہادت کو، آپ اور میں شہادت کو مانیں گے تو پھر دنیا کی رسوائی، دنیا میں تانا زنی، دنیا میں تمام طرح کی ہم پر جو الزامات لگائے جائیں گے وہ بے معنی، بے سود ہو جائیں گے. اور خدا کا کلام اس کی زندگی میں اثر دکھائے گا کیونکہ میں نے تیری شہادتیں مانی ہیں. لکھا دیکھیں، عمرہ بھی بیٹھ کر 23ویں آیت کو دیکھیں ذرا. عمرہ بھی بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے داؤد کو برکت دی ہے، اس کو عمرہ سے زیادہ عزت دی ہے، عمرہ سے زیادہ رتبہ دیا ہے، عمرہ سے زیادہ حکمت دی ہے، عمرہ سے زیادہ زور دیا ہے، اور عمرہ سے زیادہ فہم طلب بنایا ہے. اس کے فہم میں، اس کے ادراک میں جو خدا اپنے طالب کو، داؤد میں زبور میں لکھا ہے، خدا اپنے طالب کو سوتے میں دیتا ہے. اچھا، سوتے کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے فزیکلی سونا، ایک ہوتا ہے شعور، اور ایک ہوتا ہے خانہ لا شعور. شعور کے کتنے حصے ہیں؟ 2. ایک ہوتا ہے شعور. شعور سے کہتے ہیں جو چیز میرے قبضے میں، میری سمجھ کے، میری عقل کے قبضے میں آ سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں شعور. اور ایک ہوتا ہے خانہ لا شعور. لا شعور کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں میری عقل کنسیو نہ کر سکے، میری عقل سمجھ نہ سکے، میری عقل میں وہ باتیں، عقل کے پیمانہ میں وہ باتیں آ نہ سکیں، اس کو کہتے ہیں خانہ لا شعور.
اور جب خدا یہ کہتا ہے نا کہ میں اپنے طالب کو سوتے میں دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جو خانہ لا شعور میں چیزیں نہیں ہیں خدا ان کو شعور میں لانے والا ہے. ہاللیلویہ. بات سمجھ میں آئی؟ یہ سوتے کا مطلب یہ ہے. سوتے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ستا رہا کام ہی نہ کرا تو میرے کو میرے گھر تو پیسے آتے رہنے. ایسا ہونے والا نہیں ہے. اس آیت کو سمجھ رہا ہے. خدا اپنے طالب کو سوتے میں تے جڑا کہہ دے وہ کام نہیں کرتا. داؤد خدا کے لیے غیرت رکھتا ہے, وہ تڑپتا ہے, اس کی شہادتوں کو مانتا ہے, اس کی آئین کو مانتا ہے اور خدا کے فرمان کو بجا لاتا ہے. تو کام تو سارے کرتے ہیں پھر وہ کہتا سوتے ہی ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خانہ لا شعور سے جو مجھے پتہ نہیں ہے کہاں سے مجھے کوئی چیز ملے گی, خدا وہاں سے بھی وہ چیز میرے لیے پرووائڈ کرے گا, وہاں سے بھی میرے لیے لے آئے گا. دیکھا کہ میں دور سے تیری کمک کو لاؤں گا. دور سے تیری کمک کو, کمک کا مطلب ہوتا ہے مدد فراہم کرنا, مدد دینا. دور سے تیرے لیے جہاں تیری عقل کام نہیں کر رہی لیکن میں تیرے لیے اس مددگار کو لے کر آؤں گا اور وہ کہے گا کہ میں بھائی تیرا مددگار ہوں, آج سے میں تیرے ساتھ کام کروں گا. آج کیوں یہ وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا, خدا اس کمک کو لاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ زبور داؤد بھی ایسا ہی ہے. وہ عمرہ میں, حاکموں میں, قاضیوں میں وہ ممتاز ہے. خدا اس کو برکت دے رہا ہے. اور وہ کیا کر رہے ہیں, عمرہ کیا کر رہے ہیں, لکھا ہے داؤد خود کہتے ہیں اپنی زبان سے عمرہ بھی بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کرتے ہیں. وہ یار یہ تو کل نہ بچہ دے یہ تو کی آ گیا ہے جناب کی نا سربو ہو گیا, اتنی برکت ہے تو آ گئی, حکمت آ گئی اور حکمت واقعی اس کے پاس بہت ہے. یہ خدا نے اس کو برکت دی ہے. لکھا عمرہ بھی بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کرتے ہیں. لیکن آگے ایک سوال ہے, لیکن تیرا بندہ تیرے آئین پر دھیان لگائے رہا. جب وہ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرے آئین پر دھیان لگائے رہا. اچھا برصغیر کی بات کریں نا تو یہاں پر مغلوں نے کم و بیش 850 سال کہتے ہیں 1000 سال انہوں نے حکومت کی. اور جب وہ حکومت کر رہے تھے تو انہوں نے یہاں پر اپنی شہزادیوں کے لیے, لونڈیوں کے لیے, کنیزوں کے لیے اپنے ان کے لیے کیا بنائے, محل بنائے. کیا بنائے, محل بنائے. ہاں 12 دریاں, اے فلانی شہزادی دے, اے وہ دا قلعہ ہے, اے نور جہاں دا قلعہ ہے, اے جناب اورنگزیب کا قلعہ ہے, پتہ نہیں کتنے کتنے قلعے. یہ وہ کر رہے ہیں. اور جب یہ کر رہے تھے تو یورپ یونیورسٹیز بنا رہے ہیں, کالجز بنا رہے ہیں. اور آج دیکھیں ہم جو ہمارے جو حاکم تھے وہ یہ کچھ بنا کے گئے ہیں. اسی بڑے شوق میں جا قلعے بھیج رہے ہیں, اے شاہ جہاں دا قلعہ, یہ اکبر دا قلعہ ہے جی, یہ ہے وہ بیگم دا قلعہ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے ہیں اور وہ لوگ آگے ہیں کیونکہ انہوں نے شریعت پر دھیان لگایا ہے, علم پر. شریعت کا مطلب علم, ہاں انہوں نے علم پر دھیان لگایا ہے. اور آج ان کا ہر بچہ جو ہے وہ کم و بیش کہا جاتا ہے کہ وہ PhD ہے, ڈاکٹریات کی ڈگری ان کے پاس ہے. تو ساڑھے بچے گلی کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں. ہاں ہم یہ کر رہے ہیں کیوں, ہمارے بڑوں نے یہ کیا, ہمارے بزرگوں نے یہ کیا. اور عمرہ بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن تیرا بندہ تیرے آئین پر دھیان لگائے رہا. تیری شہادتیں مجھے مرغوب اور میری مشیر ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے اس نے کی داؤد. تیری شہادتیں مجھے مرغوب, یعنی کہ میں تیری شہادتوں کے زیر اثر ہوں. مرغوب کا مطلب ہوتا ہے غالب آ جانا. مرغوب کے معنی کیا ہوئے, غالب آ جانا. اور شریعت داؤد پر غالب ہے. ہاللیلویہ. وہ کہتا ہے تیری شہادتیں مجھے مرغوب اور میری مشیر ہے. یعنی وہ مجھ پر غالب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتی ہیں, مجھے مشورہ بھی دیتی ہیں, مجھے عقل والا بھی رکھتی ہیں, مجھے سبز و شاداب بھی رکھتی ہیں, مجھے بھرے رکھتی ہیں. عمرہ بے شک میرے خلاف بولے لیکن تیری شہادتیں, تیرا آئین, تیرا قانون اور تیرا روح ہر روز مجھے تر و تازہ کرتا ہے. اور ان کے خلاف وہ جو میرے خلاف صف بندی کرتے ہیں, تیرا روح میرے حق میں ان کے خلاف صف بندی کرتا اور مجھے غلبہ دلاتا ہے. ہاللیلویہ. یہ جو ہم شہادتوں کو مانتے ہیں, ہم خدا یسوع مسیح کے آئین پر مانتے ہیں, جب مانیں گے تو وہ کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں. قیامت اور زندگی اور میرے بند کیے ہوئے کو کہتے ہیں کہ وہ کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اور آپ جو آزاد کیے ہوئے ہو آپ کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا, آپ کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا کیونکہ آپ آزاد پیدا کیے گئے ہو. غلام کا مطلب ہوتا ہے شریعت کے ماتحت بنانا.
دنیا کی جتنی قومیں ہیں یہ آپ کو شریعت کے متحد جکڑتی ہیں، آپ کو غلام بناتی ہے۔ دنیا کی تمام اقوام میں دیکھیں وہ اپنے انبیاء جو کچھ بھی وہ ان کے ہوتے ہیں، ان کے وہ کیا کہتے ہیں، آپ ہمارے آقا ہو اور ہم کے یہاں آپ سے غلام ہیں۔ لیکن کلام آپ کو میرے عزیزوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں تمہیں غلام نہیں کہتا، میں تمہیں بھائی کہتا ہوں۔ ہلیلویہ۔ آپ کو میں اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہتا ہوں، کیونکہ آپ فضل کی شریعت سے متحد ہو، اور فضل کی شریعت آپ کو صادق بناتی ہے، آپ کو بیٹے اور بیٹیاں بناتی ہے، اور آپ کو اپنی میراث کے حصے کا وارث بناتی ہے۔ یہ ہے فضل کی شریعت۔ یہ فضل کے فرزندوں کے لیے یہ پیکج اناؤنس کیا گیا ہے یسوع مسیح کے نام سے، اس کے لہو کے وسیلہ سے، کہ وہ آپ کو غلام نہیں، آپ کو دم نہیں، بلکہ سر بناتا ہے۔ ہلیلویہ۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو